فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہم السلام: وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سلام اللہ علیہ کے رسالۃ الحقوق کے سلسلے میں، اور اس سال بات آئی 24ویں حق کی کہ ہر انسان پر اس کی اولاد کا حق کیا ہے۔ امام یہاں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، جہاں تک معاملہ ہے تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تو فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ، ایک بات یہ نوٹ کر لو کہ وہ تم سے ہے، وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا مِنْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اس کو تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا دنیا میں، چاہے اچھا نکلے یا برا نکلے، تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا۔ تو شاید اس میں ایک اشارہ یہ ہو کہ اولاد نہ صحیح، کم از کم اپنی آبرو کے خاطر بچوں پہ توجہ دو۔ صلوات، یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا۔ تو پہلے تو یہ ارادہ تھا کہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اگلے والے حق پر چلیں گے، لیکن بات بڑھتی گئی الحمدللہ۔ اور اب نوبت یہاں تک آئی کہ بچے کے لیے ماں کا اختیار کیسا، انتخاب کیسا ہونا چاہیے، پھر ولادت کے وقت کیا کرنا چاہیے، ولادت کے بعد کیا ہونا چاہیے، یہ تک باتیں کل تک الحمدللہ آئی ہیں۔ اب یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کچھ زیادہ شیطان ہوتے ہیں، اور یہ سب کے گھر میں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں۔ تو ایک چیز تو ہم آپ کو اس میں نہیں ہے لیکن ذہن میں پڑی، ایک چیز تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر بچہ بچپنے میں شرارت کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے ٹینشن مت لیجیے۔ بعض روایتوں میں بچپنے میں بچے کی شرارت اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے، ذہین ہونے کی پہچان ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اب اس کو سدھارنے کے چکر میں جو شرارت اس کی ہے مارنا شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ آ کے آدمی نے امام سے شکایت کی اپنے لڑکے کے سلسلے میں، امام نے کیا سمجھایا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اگر آپ کسی آدمی کو بھی، ہم کو کسی کو مارنے پیٹنے کا حق نہیں ہے، حتیٰ اگر آپ نے کسی کو کس کے دبا دیا یہاں اور سرخ ہو گئی کھال، تو اگر حکومت اسلامی ہو
تو اس پر بھی ہم کو جرمانہ دینا پڑے گا جو شرعی زبان میں دیت کہلاتی ہے. تو جب ہم کسی عام آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو بولیے اپنی اولاد. لیکن دوسرا سوال ہے کیا تربیت کے لیے مارا جا سکتا ہے؟ اس لیے کل ایک روایت آئی تھی مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم 10. اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائے اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے. تو اس سے تو لگتا اچھا ایک اور روایت سن لیجئے جس میں خود امام نے کہا ہے کہ میں خود ماروں گا. صلوات برمائے سنیے آپ. یہ بھی روایت ہمارے چھٹے امام سے ہے کہ لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضَرَبْتُ رُؤُوسَهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا. کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں کے سروں پہ تازیہ نہ ماروں. کاہے کے لیے؟ حتیٰ یتفقہوا، تاکہ کچھ ان کے اندر سمجھ آ جائے، پڑھ لیں، دین آ جائے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے مارا جا سکتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ روایات بھی ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ماروں گا. امام نے کیا فرمایا؟ لَوَدِدْتُ، میری خواہش یہ کہ میں ماروں، میں یہ کہ ماروں گا. تو شاید یہ لفظ مار جو ہے یا ماروں گا جو لفظ آیا ہے وہ اس لیے استعمال فرمایا ہے تاکہ مومنین کو، شیعوں کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ دلایا جا سکے. ورنہ یہاں پر آ کر کے ایک آدمی نے امام رضا علیہ السلام سے امام قاسم علیہ، اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ چوک جو ہوتی ہے وہ 8ویں امام کی بھی کنیت ابو الحسن ہے اور 7ویں امام کی بھی کنیت ابو الحسن ہے، وہاں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ ابو الحسن یہاں 7ویں امام ہے. شکوت الی ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام ابنا لی. راوی کہتا ہے میں نے آ کر کے امام سے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی. کیا نام ہے تمہارا؟ تو مولا نور بہت پریشان کرتا ہے، کیا بتاؤں، میری سنتا ہی نہیں کمبخت. تو میں نے شکوت الی ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام، میں نے امام کی بارگاہ میں آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کی. فقال، امام نے یہاں صاف لفظوں میں کہا لا تضربہ، مارو مت. تو صاحب کیسے ٹھیک کریں اس کو؟ فرمایا وہجرہ. اب وہجرہ کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ ایسا اپناؤ کہ اس کو لگے کہ پاپا ناراض ہے. بول چال بند کر لو، اس سے جو ہے وہ متوجہ ہونا چھوڑ دو. سمجھ گئے آپ؟ مگر مارنے کا حق نہیں ہے. اس میں بھی فرماتے ہیں وَلَا تَطُلْ، یہ جو بول چال بند کرو گے خبردار بہت لمبا نہیں کھینچنا چاہیے. 1 دن 2 دن 4 دن پھر بلا کے سمجھا لیا بیٹا میں تمہارا دشمن تھوڑی ہوں، میں تمہارا وہ تھوڑی ہوں، میں تمہارے بھلے کے لیے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہم کو اجازت دی گئی ہے روایات میں. تو اب ان دونوں روایتوں کا کیا ہوگا جو ہم نے پہلے سنایا؟ جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ وہاں جو مار کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ شاید مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ شریعت بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتی. اور اگر بالفرض مان بھی لے تو بہت ہلکا سا. خدا غریق رحمت کرے، رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم لوگوں کے استاد تھے مدرسہ ناظمیہ میں مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ. ابن حسن صاحب ایک دوسری شخصیت تھی، ان کے علاوہ تھے، ابھی ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا. بڑی زبردست اردو، بڑی اچھی ان کی لینگویج بہت ہوتی. تو ابن حیدر صاحب قبلہ کے بعد ہم لوگ یہی فارسی وغیرہ پڑھنے جاتے تھے، منطق وغیرہ. تو سوال کیا معلوم ہوا نہیں بتا پائے. تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لگتا ہے یہی روایت اثر رہی ہو. یہاں یہ نہیں کہ ادھر ایک طریقہ نہ، یہاں یہ وہ یوں پکڑتے تھے اور یوں آہستہ سے
اتنا بھی نہیں آتا. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ جو مار کی بھی اجازت ہے وہ شاید بس اس حد تک ہے. آپ کسی کے ساتھ اتنی تیز مار پیٹ نہیں کر سکتے چاہے اولاد ہو کہ اس کا جسم سرخ ہو جائے. صلوات پر محمد وعلا. کیوں؟ اب دیکھیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اس کی وجہ بتا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْعَاقِلْ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ. اس لیے کہ عقل مند آدمی، سمجھدار، وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے ادب بتا کر کے. والبہائم لا تتعظ الا بالضرب. جانور بغیر مارے نہیں سدھرتے، انسان زبان سے سدھر سکتا ہے. تو مارنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارا لڑکا کیا ہے، جسٹ لائک ہے اینیمل، جانور، لہذا مارنے کے لیے جو ہے وہ اجازت. خلاصہ کیا ہوا کہ لاکھ بدتمیزی کریں، لاکھ شرارت کریں، آپ ان سے کنارے ہو جائیے، 2-4 دن کے لیے بول چال بند کر لیجئے، 2-4 دن وہ آپ کو چلاتے رہے، آپ توجہ نہ دیجئے. لیکن اس میں بھی امام نے کہا لا تطل، لمبا پیریڈ نہیں ہونا چاہیے. پھر 2-4 دن کے بعد سدھر، اپنے اندر تبدیلی، مگر مارنے کا اختیار ہم کو آپ کو نہیں ہے. اور اگر اتنی تیز مار دیا کہ سرخی آ گئی کھال پر تو شرعی طور پر ہمارے اوپر دیت واجب ہے. اب کس کی کتنی دیت ہے یہ مجلس اس کی جگہ نہیں ہے. جب کوئی کرے گا تو پھر اس کو پڑھیے گا جا کے کہ اب دینا کتنا ہے. صلوات پر محمد وآل. اب آئیے تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. ایک چیز اور یہاں پر عرض کرنا ضروری ہے کہ فرض کیجئے ہمارے 2 بیٹے ہیں یا 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا. بولیے، ایک بہت تیز ہے پڑھنے میں، ایک بیچارہ بہت شریف آدمی ہے، ایک ہر بات کے اوپر پیر چلا دیتا ہے، کتنے برتن اب تک ٹوٹ چکے ہیں. تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا. لیکن باپ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا فطرت یہ ہے، جو اپنی بات، فطرت یہ ہے، ابھی کسی سے پوچھئے سب کے اندر، بولیے بڑی اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ بعد والی سے؟ ہے نا. تو کسی کے یہاں چھوٹی سے زیادہ ہو جائے گی، کسی کے یہاں بڑی سے زیادہ ہو جائے گی، کسی کے یہاں شرافت کی بنیاد پر لگا. تو وہ اندر کی بات ہے، مگر روایتیں کہتی ہیں وہ اندر کی بات اندر رہنا چاہیے، بچوں کے بیچ نہیں آنا چاہیے. صلوات. غور کر رہے کیا دین کیا سکھا؟ ٹھیک ہے کہ یہ لڑکا بہت شریف ہے، ہم کو پتا ہے، ہماری یہ بہت بدتمیز ہے، لیکن دین کہتا ہے کہ خبردار، بچوں کے سامنے کبھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ڈیڈ، موم، کیا بولتے ہیں، بابا، مما، یہ اس کو زیادہ چاہتی ہیں ہم کو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر ہمارے ہی بچوں کے درمیان حسد ڈیولپ ہونے لگے گی. اب اس پر آج میں رکوں گا. صلوات بر محمد. یہ غلطی کس کی ہے؟ کہنے کو تو ہم یہ کہیں گے بہت بدتمیز آدمی، اپنے بھائی کے ساتھ اس نے یہ کیا، اپنی بہن کے ساتھ اس نے یہ کیا، لیکن دین کہتا جناب سبب آپ بنے ہیں. اگر آپ نے اس بچے سے زیادہ اظہار محبت نہ کی ہوتی تو بقیہ دوسرے بچوں میں یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ سیدھے سیدھے یہ ساری چیزیں جو پورا گھٹنا کرم ہوا ہے وہ کس بنا پر ہوا ہے کہ جناب یوسف سلام اللہ علیہ، ظاہر بات ہے جناب یوسف نبی تھے تو ان کی عجیب چیز ہی ہے. 2 منٹ رکیں. صلوات بر محمد. عجیب ایک فارسی میں مثل کہتے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو سمجھ جائیں گے، سالی کے نکوس از بہارش پیداست. یہ سنا ہے نا کہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہونہار بچے کے کیا پاؤں، کچھ ایسا اردو میں بھی اسی ٹائپ کا، کہ پہلے ہی سے پتا چل جاتا یہ کیسا ہونے والا ہے.
تو اب پہلے آپ حضرت یوسف کے بارے میں سن لیجئے، اس میں کچھ نصیحتیں اس لیے روک کر کے اس کو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے لیے ایک دن مجلس گڑبڑ ہو گئی مثلا، ایک دن کچھ بہتر ہو گئی، ایک دن اور بہتر ہو گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آج والی بہت اچھی تھی، لیکن اور بھی مجلسیں ہوں گی جو اس سے اچھی ہو سکتی ہیں۔ مگر اگر خدا کہہ دے کسی مجلس کو کہ یہ سب سے اچھی ہے، تو اب اس سے بڑھیا مجلس نہیں ہو سکتی نا۔ صلوات اور محمد ہو۔ تو اب اگر اللہ کہہ دے کہ اس سے بڑھیا کوئی داستان، قرآن نے کہا ہے عام آدمی کی بات ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، میرے حبیب میں آپ کے اوپر سب سے بڑھیا، بولیے، قصہ بیان کرنا۔ تو اب جب قرآن کہہ دے سب سے بڑھیا قصہ، تو اس کا مطلب چاہے جتنی بڑھیا بڑھیا داستانیں لے آئیے، اب اس سے اچھی داستان، بولیے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے بھائی ہیں، کل کتنے تھے یہ لوگ؟ بولیے، ہاں اگر یوسف کے کتنے بھائی تھے تو 11، لیکن یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ تو 12۔ خوب 12 میں سے 2 یہ سگے تھے آپس میں، حضرت یوسف اور بنیامین، اور یہ سب سے چھوٹے تھے، 11ویں نمبر پہ یوسف، 12ویں نمبر پر بنیامین۔ بقیہ جو 10 تھے وہ ان سے کافی بڑے تھے۔ جناب یوسف کی توجہ یعقوب کی یوسف کی طرف زیادہ تھی۔ نتیجہ میں جب یہ ہم نے عرض کیا، وہ حسد، ابھی واپس آؤں گا، پہلے یہ سن لیجیے، آپس میں یہ ہوا کہ یار اس کو ہٹاؤ، کیا کیا جائے؟ تم مار دو، نخل لکم وجہ یخل لکم وجہ ابیکم، بابا کے سامنے ہی نہیں رہے گا تو جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ سمجھے کہاں سے شروع ہوا؟ یہ وہی حسد، لے آئے، کہاں ڈالا؟ کنویں میں۔ یہ کنویں میں پہلے نہیں ڈالا، پہلے تو پلان تھا ان کا مار دینے کا، ختم کر دو۔ اور یہ کون ہے؟ بولیے، بھائی ہے۔ میرے خیال میں اس زمانے میں بھی ایسے گندے بھائی مشکل سے کہیں ملیں گے کہ 10 مل کر کے ایک ساتھ اپنے بھائی کے مرڈر کی پلاننگ کر لیں۔ وہ تو اس میں سے ایک کوئی جو ہے وہ پھٹ گیا، اس نے کہا یار بلا وجہ قتل کا الزام کیوں لوگے، ڈال دو کسی کنویں میں، مین تو یہی کہ ابا کے سامنے نہ رہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی قافلہ وافلہ آئے اٹھا کے لے جائے تو ہم لوگ قتل سے ہی بچ جائیں گے اور مطلب بھی حل ہو جائے گا۔ ہو گیا، کنویں میں ڈال دیے گئے۔ میں پوری تفصیل میں نہیں ہوں ورنہ پوری مجلس اسی پہ ہو جائے گی۔ اچھا دیکھ رکھا ہے سیریل تو بہت زیادہ وہ نہیں، مین چیزوں پہ توجہ دلانی۔ یہ لوگ چلے گئے، دوسرے دن واقعی جو انہوں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا، قافلہ آ گیا۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ اندر پانی نکالنے کے لیے ڈالا برتن، جبریل آئے، کہا یوسف بیٹھ جاؤ اسی میں۔ اس نے کھینچا، ارے یا بشرا ھذا غلام، لڑکا نکلا۔ یہ بھائی لوگ رات میں جو کچھ رو پیٹ رہے تھے اپنے باپ کے سامنے، صبح یہ لوگ آئے، یار دیکھیں ہوا کیا۔ تو ایک جھاڑی واڑی میں کہیں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو دیکھا لو یار یہ تو نکال لیا ان سبوں نے۔ وہ سب آ گئے، یہ ہمارا غلام بھاگ کے آیا تھا، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اچھا ایک بات سمجھا دیں اپنے بچوں کو، کبھی بھی پردیس میں اکڑ مت دکھلائیے، گردن جھکا کر کے 2-4 باتیں سن کر کے اپنا راستہ لو، یہی سمجھداری ہے، یہی عقل مندی ہے۔ سفر میں کبھی جھگڑا، وہ سب بھی سمجھتا ہوں، کہا ٹھیک ہے بھیا لے جاؤ تمہارا بھائی، لوکل نہیں ہے، ابھی معلوم ہے 200 آدمی آ جائیں گے، ہم کیا کر لیں گے؟ کہا لے جاؤ بھیا تمہارا بھائی ہے۔ اب یہ پھنس گئے کہ لو یار جس چکر میں اس کو پھینکا تھا یہ تو پھر واپس، کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، اب یہ بہت بدتمیز ہے، وہ بھاگا، ہم کو بھی اس کی وہ نہیں، لاؤ کچھ پیسے دے دو۔ سن رہے ہیں آپ بھائی؟ سوچ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چند سکوں کے عوض بھائیوں نے اپنے بھائی کو، روایتوں میں ہے 30 درہم، یہ کون لوگ ہیں بھائی، بیچ دیا۔ چل ایک چیز اور رک جائیے، اسی پر رک جائے،
ہر آدمی کو شوق ہے بڑا بننے کا، کیا کرے کہ بڑے ہو جائیں. ایک سوال یہ رکھے رہیے گا، آخر میں آئے گی بات. صلوات. ہر آدمی کو شوق ہے بڑا بننے کا. خیر صاحب یہ بیچارے بک گئے، پہلے تو 30 میں، پھر مارکیٹ میں آئے، وہاں عزیز مصر نے خریدا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نوبت وہ آئی کہ گناہ کا مطالبہ ہوا، گناہ سے انکار کیا، گناہ نہ کرنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیے گئے. اچھا خاصا جیل بھی کٹا انہوں نے. اس کے بعد نکلے، اصل جو سنانے کی بات، اس کے بعد بولیے وہاں سے نکلے، کیا ہو گئے؟ کچھ دن تک تو جو ہے وہ وزیر اقتصاد رہے، اور پھر جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ عزیز مصر ہو گئے، اور آج کی لینگویج میں کہیے پرائم منسٹر ہو گئے. اور پرائم منسٹر ایسے کہ بالکل انڈیا کے پرائم منسٹر. اب جو فرعون تھا وہاں کا، اس سے کوئی مطلب نہیں، سب کچھ جناب یوسف ہو گئے. 7 سال تک جو ہے وہ خوب کھیتی ویتی ہوئی، خدائی علم سے سارا انتظام کیا، بڑی بڑی جگہیں بنوائی، پورا اسٹاک کر لیا. اب اس کے بعد قحط شروع ہوا. آپ بتائیے، جیسے ہی یہ وزیر ہوئے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یا جیسے ہی عزیز مصر ہوئے، پرائم منسٹر ہوئے، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ صحیح بتائیے گا. چلے جاؤ تو کنعان، اور وہاں یہ لوگ ہیں، یہ لونوں کو سب کو پکڑ لاؤ. نہ کسی FIR کی ضرورت تھی ہے نا، نہ کہیں مقدمہ چلنا تھا، سب کو لٹکا دو. لیکن اگر بڑا بننے کا شوق ہے، یہ مزاج بنانا پڑے گا. اب یہ بجائے ان کو پکڑوانے کے ٹینشن میں کہ ہر طرف تو قحط پڑا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں ہمارے یہاں سے گیہوں لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کنعان والوں کا کیا ہوگا، میرے گاؤں والے کیا کھا رہے ہوں گے، میرے بھائیوں کا کیا، یہ الٹا ٹینشن ان کو. اس سے آدمی بڑا بنتا ہے، انتقام سے بڑا نہیں بنتا ہے. آخر میں انہوں نے وہ بارڈر جو مصر کا فلسطین کی طرف لگتا تھا، کنعان کی طرف، ادھر کے جو ہے وہ BSF والوں کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، اگر 10 بھائی 11 بھائی ایک ساتھ دکھائی دیں، اس طرف سے پکڑ لاؤ. اور صاحب نگرانی شروع ہوئی، پکڑ گئے. کون ہے آپ لوگ؟ آ گئے، یوسف کے سامنے پیش ہوئے. اچھا جب یوسف گئے تھے تو بچے تھے، 7 سال کی عمر تھی ظاہراً. اب صاحب اچھے خاصے جوان آدمی ہیں، تو وہ سب تو یوسف کو نہیں پہچان پائے. یوسف نے ان سبوں کو، آپ حضرات کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہم لوگ وہاں. اچھا کیا؟ ارے آپ نے یعقوب؟ ہاں سنا ہے، ہم ان کے بیٹے ہیں صاحب. اچھا ماشاءاللہ، کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم لوگ کل 12 بھائی تھے. تو کہنے لگے تم لوگ تو 10 ہی آئے ہو. کہنے لگے وہ اس میں ایک بھائی ہمارا، اس کو بھیڑیا کھا گیا. یوسف کے منہ پہ جھوٹ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ گیا؟ تو ایک بھائی تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا. کہا تو تب بھی 11 بچے، تم تو 10 ہی آئے ہو. کہنے لگے صاحب وہ ایسا ہوا کہ وہ اس بھائی کو ہمارے بابا چاہتے بہت تھے، تو اب جو ہے وہ اس کے بعد سے چھوٹے والے کو اپنے پاس سے جدا ہی نہیں ہونے دیتے، اس لیے ہم لوگ مجبور ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیے، کل کے لوگ جس بھائی کو کنویں میں ڈال رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، ہے نا، آج خدا نے کیسا زمانہ پلٹا ہے. وہی بھائی، قرآن پڑھیے کیا ہے، آ کے گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر، ہم لوگوں کو فقر و فاقہ نے گھیر لیا ہے صاحب، ہمارے پاس بہت پیسہ بھی نہیں ہے صاحب. جئنا ببضاعة مزجاة، بہت تھوڑا سا پیسہ لائے ہیں صاحب، تو اس کے بدلے کچھ دے دیجئے. وتصدق علینا، کچھ صدقہ بھی کر دیجئے صاحب، کچھ خیرات کر دیجئے صاحب. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. ایسے پلٹتا ہے زمانہ، صبر کر کے دیکھو. وہ بلا وجہ نہیں ہے کہ ان اللہ مع، یہ ہے ان اللہ مع الصابرین. تو جناب یوسف نے ٹھیک ہے، تو بلایا کر لے یار ان کو، جو پیسہ ہے بھی نا اس کو واپس ڈال دو ان کے. اور سنیے، آپ لوگ جائیے اب کی بار 11ویں کو لے کے آئیے گا.
سمجھ گئے آپ؟ اور اگر اکیلے آئے اس کو نہیں لائے تو پھر گیہوں ویہوں خلی ولی نکل لیجیے یہاں سے. اب گئے گھر, پورا قصہ سنایا. جناب یعقوب نے کہا کیا ایک بار تم لوگوں میں بھروسہ کر کے جھیل رہا ہوں پھر بھیج دوں؟ کسی صورت سے تیاری نہیں ہو رہے تھے, بڑی قسم وسم کے بعد اچھا پیٹ بڑی چیز ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مگر پوری قسم وسم لی تب جانے دیا. آئے وہ پوری تفصیل جانے دیجیے. پھر ساری خبر وبر یہ کیا ہوا, اچانک جناب یوسف نے پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون. کچھ یاد آئے تم لوگوں کو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا 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 ہے اس سے پہلے جب کہ تم لوگ جاہل تھے؟ یہ سب چونکے یار یہ چکر کیا ہے, جب آؤ ان کے یہاں تب یہ گھما پھرا کے یوسف کی بات نکال لاتے ہیں. یہ چکر تو اب کچھ غور سے دیکھا تو بعض یہ کہتے ہیں کہ کچھ یہاں نشان وشان تھا کیا, اور کوئی لہجہ وہجہ شاید ملا ہو, جو بھی ایک کو شک ہوا. اچھا دنیا کو پتا ہے کہ یوسف مار دیے گئے پورے گاؤں کو, مگر ان 10 کو تو پتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ. ان کو تو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے. تو اس میں ایک کہتا ہے انت یوسف, ہمیں تم ہی یوسف ہو کیا؟ تو حضرت یوسف نے کہا جی انا یوسف وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین جو لے کے گئے تھے. قد من اللہ علینا, اللہ کا بڑا احسان ہم لوگوں کے اوپر ہے. اب بتائیے, اب تو کھل گیا, اب تو کہیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے نا. اب ان لوگوں کی حالت خراب. اب یہ کہ یوسف معاف کر دو بھائی غلطی ہو گئی. جیسے انہوں نے شروع کیا 1 سیکنڈ نہیں لگایا یوسف نے. اب قرآن پڑھیے لا تثریب علیکم اليوم, چھڑو کئی بات نہیں ہے یار, یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا. کوئی ہوگا اتنا بڑا کہ ایسے لوگوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف بولیے اگر ہم اس منزل پر پہنچتے تو ان بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے؟ اور یوسف نے کیا کیا؟ اچھا ایک رک جائیے, ایک سوال کا جواب بتا دیجیے. جناب یوسف کے والد کا کیا نام ہے؟ یعقوب. ان کے بیٹے ہیں یوسف, ہے نا. تو یعقوب باپ, یوسف بیٹا. بڑا نبی کون ہے؟ یوسف کے یعقوب. بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا کہ یعقوب باپ ہے, نہ یوسف بڑے نبی ہیں, اور یہی نہیں بزرگوں کہنا کہ اصل تو ولایت باپ کو حاصل ہے نا, لیکن یہاں یوسف کو حق ولایت حاصل تھا باپ پر, یعقوب پر. دلیل یہی ہے. علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بات ہوئی سب کچھ اچھا ہی بتاؤ پھر گھر کا کیا کر لگے بھیا یاسین کیا بتائیں یار, تمہارے جانے کے بعد ابا اتنا روتے روتے ابا تو اندھے ہو گئے. جیسے ہی یوسف نے سنا ابا اندھے ہو گئے, کہا اچھا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیص لے جاؤ, میرا کرتا لے جاؤ, ہاں ابا کی جو ہے وہ آنکھ پہ رکھ دینا, وہ آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اور ہوا وہی, لے کے آئے, باپ کی آنکھ پہ رکھا یوسف کا کرتا, فارتد بصیرا. تو علماء ہمارے کہتے ہیں کہ اگر ولایت کا حق حاصل نہ ہوتا تو یوسف کا کرتا یعقوب کے لیے شفا کا ذریعہ نہ بنتا. ہمیں ہر چیز تو ہے قرآن میں ڈھونڈنے والا چاہیے کہ جس کو بھی ہم پر حق ولایت ہے پہلے یہ بتاؤ کیا وہ ہم کو شفا دے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد یہ ہے شفا دے سکتا ہے. اور نہ جانے کتنی داستانیں ہمارے اولیاء کے لیے ہیں, پہلے امام سے لے کر کے اور آخری امام تک, کہاں کہاں شفا. یہ خود شفا دلالت ولایت ہے. ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے. واپس آ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو نیئر اباؤٹ 25 سال آگا 30 سال کے لگ بھگ جناب یوسف کو غائب ہوا ہے نا, 25 سال نیئر اباؤٹ. یہ 10 بھائی ایسا آپس میں وہ تھے کہ باپ بلبلاتا رہا, اس لیے کہ نبوت کی بنیاد پر یہ پتا تھا ان کو
کہ کہیں بھی ہے میرا بچہ مرا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو وہ مگر باپ کی محبت ایک فطری، بتا دو کیا کیا میرے بچے کے ساتھ، بتا دو تم لوگ کیا کیا میرے. مگر یہ 10 کے 10 کا وقت 25 برس تک ایک نہیں ٹوٹا اس میں سے. اور اب اچانک پتا ہوا کہ صاحب باپ کو کہ بیٹا میرا زندہ ہے، اور ذمہ دار کون ہے؟ اب معلوم ہے آپ کو، ناراض ہو گئے. ناراض ہونے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ناراض ہو گئے، کمرہ بند کر لیا. ابا بھاگ جاؤ یہاں سے، بابا غلطی، بھاگو یہاں سے، میں 25 سال سے چلاتا رہا میرا بچہ میں. اب وہ صاحب وہ لوگ فریاد کر رہے ہیں جناب یعقوب. آخر میں لڑکی آئی، کھٹکھٹایا، بابا کھانا لے لو بابا. بہرحال لڑکی کے نام پر دروازہ کھولا، بہت یہ لوگ ہاتھ پیر جوڑا. مگر اب آخر میں قرآن کہتا ہے کہ جب بہت ہوا تب یعقوب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سوف استغفر لکم ربی، چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے تمہارے لیے، اللہ سے ہم استغفار کریں گے. تفاسیر میں یہ ہے کہ شاید سحر کا انتظار تھا کہ ان کے لیے دعا کریں گے اللہ معاف کر دے، یا شب جمعہ کا انتظار تھا. تو یہ اصل جرم کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ظلم کس پر ہوا ہے؟ یوسف پر. ٹھیک ہے یعقوب کو اذیت ہے، اولاد ہے، لیکن اصلی ظلم کس کے اوپر ہوا؟ کنویں میں ڈالے گئے یوسف، بیچا گیا یوسف کو، جیل میں رہے صاحب یوسف ہے نا. تو سارا ظلم تو یوسف کے ساتھ ہوا. اور جب یوسف کے سامنے بات آئی تو یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیہ، چھوڑو کوئی بات نہیں، تو شیطان تھا یار ہمارے بھائیوں کے بیچ، اس نے گڑبڑ کر دی، چلو کوئی بات نہیں. یہ یوسف کا حال ہے. یعقوب بڑی محنت کے بعد، وہ بھی ٹائم دیکھا جائے گا، کریں گے تمہارے لیے. اب سمجھے آپ سبب کیا ہے بڑے نبی ہونے کا؟ جس کے اندر جتنا زیادہ معاف کرنے کا جذبہ وہ اتنا بڑا نبی. اب سمجھے آپ کہ کائنات ایک طرف، حسین مظلوم کی ذات ایک طرف، صلوات در محمد کیسے اور کو معاف کیا. اس سے اندازہ ہو، بلا وجہ تھوڑی قرآن نے کہا نحن نقص علیک، دنیا کا کوئی آدمی ہوتا اور کو معاف کر سکتا تھا؟ بولیے. اچھا معاف بھی کر دیتے تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے نا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، چلو ہم لوگ بڑے لوگ ہیں کوئی بات نہیں. لیکن امام نے کیا کہا؟ ایسے وقت آئے ہو کہ مہمان نوازی نہیں کر سکتا، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہے وجہ. اگر ایک بخشش کی بنیاد پر بیٹا باپ سے بڑا نبی ہو سکتا ہے تو اتنا بڑا انسان اس طرح لوگوں کو معاف کر کے. اور یہ تو پورے اہل بیت کا حال یہی ہے. پیاسا آدمی پڑا ہوا ہے، امام سجاد نے پانی پلایا تو خود ہی کہتا آپ پہچان نہیں پائے ہم کو، پہچانتے تو ایسا نہ کر دے گا، خوب پہچانتا ہوں. اب سمجھ میں آیا؟ بہرحال صلوات در محمد و آل محمد. تب ساری باتیں ہو گئی اور وہاں سے قافلہ آ گیا. میں اس کو پوری تفصیل میں نہیں جانا. تو اب پورا ایک علاقہ دے دیا جناب یوسف نے، پورا گاؤں بسا دیا اپنا بلا کر کے، خاندان بھر پورا وہیں. تو ایک دن جناب یعقوب اور یوسف اکیلے ہوئے. کبھی تو باپ بیٹے تنہا ہوں گے نا، تو اب دل میں تو ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سب تو بتائیں گے نہیں. تو ایک دن اکیلے میں، یہ سنیے آپ، جناب یوسف سے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا اب بتاؤ ان کمبختوں نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے. یہ سوال جائز تھا کہ نہیں تھا؟ ہم آپ ہوتے تو پوچھتے کہ نہ پوچھتے، ہے نا؟ کوئی بھی ہوتا کس کی اولاد اگر اتنی ستائی گئی ہو. جناب یعقوب نے اکیلے میں پوچھا بیٹا یوسف مجھ کو بتاؤ کہ ان سبوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. جانتے ہیں یوسف کا جواب کیا تھا؟ بابا یہ مت پوچھئے کہ بھائیوں نے کیا کیا، مجھ سے یہ پوچھئے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے.
یہ ہے بڑا بننے کا نسخہ. معاف کرنا سیکھو, بلندی خدا عطا کرے گا. انتقام کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. خلاصہ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب بات ہماری کہاں نکلی تھی کہ جب کئی بچے ہوں تو ٹھیک ہے, سب ایک جیسے بولیے نہیں ہوں گے. اندر رکھیے, ظاہری طور پر سارے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ ایک جیسا ہونا چاہیے, ورنہ بچوں میں کیا آ جائے گا؟ حسد آ جائے گی. اور حسد کہاں تک لے جاتی ہے اندازہ آپ قرآن سے سن لیجئے. یہاں پر اچھا وہ بھی نہ کریں تو اندر جو ہے کہیں نہ کہیں ٹینشن رہے گا, یار ابا ان کو زیادہ چاہتے ہیں, ہے نا. تو وہ جو ٹینشن رہے گا نا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, تو یہ خود ایک سبب بن جائے گا آپ کے بچوں کی بیماری کا. صلوات بر محمد. بار بار سوچتے سوچتے بار بار یہ سوچ کر کے کہ ابا ان کو زیادہ چاہتے ہیں, ابا ان کو زیادہ چاہتے ہیں, ابا ان کو زیادہ چاہتے ہیں, تو سوچ کے جو حسد پیدا ہوگی, وہ حسد آپ کی اولاد میں بیماری ڈیولپ کر سکتی. اس پر ابھی روایتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں. ایک چیز اچھا برابر بھی ہے, اس پر بھی رک کے آتا ہوں, برابر بھی ہے آپ. تو کبھی بھی ایک آدمی کا ایک ہی بیٹا ہے فرض کیجئے, تو اس کے ہاں تو برابری نہ برابری کا سوال نہیں ہے نا, کہ وہاں بھی ہوش میں رہیے. اسی لیے کہتے ہیں ہم لوگوں کے دیہاتوں میں اللہ نہ کرے کسی کو ایک بیٹا ہو. جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو آدمی ساری محبتیں اسی پہ اڈیل دیتا ہے. روایت کہتی ہے خبردار. تو آپ لوگ اگر گاڑیاں واڑیاں چلاتے ہیں تو یہاں کا تو نہیں معلوم, یہاں تو کیا ہے مراٹھا میں لکھا ہوتا ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو یو پی میں جب چلیے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا رہتا اچت دوری بنائے رکھیے, ہے نا. تو اگر ایک بھی بیٹا ہے تو بہت زیادہ اظہار محبت مت کیجیے. اظہار محبت ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ فیل نہ ہو کہ صاحب جو ہے وہ ہمارے باپ کو تو ہم کو سے محبت ہی نہیں ہے, وہ بھی نہ ہو. اور نہ اتنا زیادہ محبت کرو کہ نتیجہ یہ ہو کہ صاحب میں جو کہتا ہوں میرا پورا ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر ایک طرح کا غرور پیدا ہو جائے گا, اور آپ کے مرنے کے بعد پھر یہی ساری چیزیں اس بچے کے لیے مصیبت بن جائیں گی. چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ بات نوٹ کیجئے, امام فرماتے ہیں شر الآباء, بدترین باپ کون ہے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں ارے بھائی اپنے بچوں کو بہت مانتے ہیں, کہ وہ ایک حد تک اظہار عشق ہونا چاہیے. شر الآباء من دعاہ البر الی الافراط, سب سے بدتر باپ وہ ہے کہ جو محبت میں زیادہ روی کرنے لگے. نتیجہ کیا ہوگا اس کا کہ اولاد اپنے اندر اپنے کو سب سے بولیے اونچا سمجھنے لگی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شر الامور الرضا عن النفس. یہ سب سے غلط بات یہی ہے کہ آدمی اپنے کو دوسروں سے بلند سمجھنے لگے. بالرضا عن النفس تظہر السوءات والعیوب. جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگے میں کچھ ہوں, وہیں سے عیوب ظاہر ہونا بولیے شروع ہو جاتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے اظہار محبت میں بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. جہاں محبت ہے وہاں اچت دوری بھی ہونی چاہیے. جہاں محبت ہے وہاں بچے کے اندر تھوڑا سا ماں باپ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. من کلف بالادب قلت مساوی, کہ جس کو جو ہے وہ ٹائٹ ہو کر کے ادب سکھایا جائے اس بچے کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں. من قل ادبہ کثر مساوی, جس کا ادب کم ہوگا اس کی خطائیں اور غلطیاں زیادہ ہوں گی. تو کرنا کیا ہے ہم کو؟ نہ ایسا رہیں
کہ بچے کو یہ فیل ہونے لگے کہ ہمارے باپ کو ہم سے رغبت ہی نہیں ہے، اور نہ یہ اتنا زیادہ اس کو اپنے نفس سے راضی بنا دیا جائے کہ میرے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے، درمیان میں۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو دو چیزیں اس وقت آپ کی خدمت میں، نمبر ایک، زیادتی نہیں ہونی چاہیے اظہار محبت میں، اور اگر کئی بچے ہیں تو دیکھیے آپ دل پر کسی کا زہر نہیں ہے، وہ آپ نہیں نکال سکتے یہ اچھا لڑکا ہے تو اس کی محبت ہوگی، یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے تو وہ بات نہیں آئے گی، لیکن اس کو اندر رکھو، اوپر ظاہر بولیے مت کرو۔ نظر، سنیے آپ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ نظر رسول اللہ الی رجل لہو ابنان، پیغمبر نے ایک دن دیکھا ایک آدمی کو جس کے دو بیٹے تھے، فقبل احدہما وترک الاخر، ایک کو چوما، بولیے، دوسرے کو چھوڑ دیا، نہیں چوما۔ فقال لہ النبی، اچھا یہ روایت نقل کی ہے مولا نے کہ یہ زمانہ کس کے سامنے ہوا؟ رسول اللہ کے۔ ناقل کون ہے؟ راوی مولا کائنات، کہ دو لڑکے تھے، ایک کو چوما اس نے، دوسرے کو نہیں چوما۔ فقال لہ النبی فہلا واسیت بینہما، کیوں بھیا ان دونوں لڑکوں میں مساوات کیوں نہیں برتی آپ نے؟ وہ اندر سے مطلب بھائی چاہے جیسے ہو، حتیٰ چومنے میں بھی آپ کو برابری دکھلانی پڑے گی۔ صلوات بر محمد و آل۔ سنیے آپ، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے یعقوب کے بیٹوں میں فرق تھا، ظاہر بات ہے یوسف الگ چیز ہیں اور بقیہ اولاد امام صادق علیہ، کسی بھی امام کے یہاں، لیکن چونکہ روایت نقل کرنے جا رہا ہوں چھٹے امام کی، تو امام صادق علیہ السلام میں کئی بچے، کیا بقیہ بچے امام کاظم علیہ السلام کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نا؟ ایسے بھی بچے ہیں۔ سنیے آپ، صلوات بر محمد و آل۔ آئے ایک فرزند امام کے، کہنے لگے کہ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے باہر کچھ مال وال لینے کے لیے، تو سوچ رہے ہیں کچھ پیسہ ہم بھی لگا دیں تو تھوڑا بہت آمدنی ہو جائے گی۔ تو امام نے فرمایا بیٹے سے اپنے کہ بھئی وہ شراب پیتا ہے سنا ہے، تو ایسے آدمی پر بھروسہ۔ اب یہ دیکھیے امام بھی ہیں باپ بھی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو اس کا اپنا عمل ہے اور کاروبار سے کیا مطلب، دے دیا انہوں نے پیسہ، مزے کا چلا گیا، سمجھا؟ پیسہ بھی گیا، آدمی بھی گیا، کاپی کے برابر کر دیا۔ اب یہ ایک دن یہی صاحبزادے امام کے حج کا موقع ہے یا عمرے کا، شاید حج کا، کعبے میں مار گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، میرا پیسہ پلٹا، یا اللہ میرا پیسہ۔ امام نے فرمایا اپنے کیے کہ کوئی علاج نہیں ہے، منع کیا تھا نا تم کو کہ شرابی آدمی میں کبھی بھروسہ مت کرنا، سن لیا؟ آپ بھی سنیے، شرابی بھی کبھی بھروسہ مت کیجیے گا۔ صلوات بر محمد۔ جی دیکھنے میں چاہیے جتنا بڑھیا۔ تو اب آپ بتائیے، تو خود امام کے یہاں ایک جیسی اولاد تو نہیں ہے نا، اس کے باوجود اچھا جو اوپر جا کے ایسا ہونے والا ہے، تو بچپنے سے امام تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کس لائن پہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں امام سے ہی روایت ہے، فرماتے واللہ انی لأصانع بعد ولدی، خدا کی قسم میں اپنے بعض بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں جس کے وہ حقدار نہیں ہے، وَأَجْلِسُهُ عَلَى فَخْذِي، میں اپنے اوپر ان کو بٹھلاتا ہوں، وَأَكْثِرُ لَهُ الْمَحَبَّةِ، اور خوب اظہار محبت کرتا ہوں، وَأَكْثِرُ لَهُ الشُّكْرِ، ماشاء اللہ سبحان اللہ بیٹا کیا کہنا،
جبکہ وَإِنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ مِنْ وُلْدِي، جبکہ ان چیزوں کا حقدار میرا دوسرا فرزند ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، مگر میں اس کے ساتھ بھی کرتا ہوں، کیوں؟ وَلَٰكِن مُحَافَظَةً عَلَيْهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ، میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپس میں ان لوگوں کے حسد نہ پیدا ہو جائے۔ تو جو فرمایا آپ نے لَأَلَّا يَصْنَعُوا مَا بِهِ مَا فُعِلَ بِيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، کہ میرے بچے کے ساتھ یہ لوگ وہ نہ کر دیں جو یوسف کے ساتھ یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ یہ تو بالکل صاف ہو گیا نا کہ مجھ کو جو محبت اور اظہار عشق امام کاظم کے ساتھ کرنا چاہیے میں عام بچوں کے ساتھ بھی کر لیتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ ان کے لیے حسد نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وما انزل اللہ سورۃ یوسف الا امثالا، اللہ نے کیوں نازل کیا سورہ یوسف کو؟ یہی سب سمجھانے کے لیے کہ پڑھو، اس پر غور کرو اور اس پر برتنے کی کوشش کرو، لکہ لا یحسد بعضنا بعضا، تاکہ ایک دوسرے میں ہمارے بچوں میں آپس میں حسد نہ پیدا ہونے پائے۔ کما حسد بیوسف اخوتہ، جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ بولیے حسد کی تھی۔ اور یہ ساری دقت حضرت یوسف کے ساتھ سلام اللہ علیہ کس بنیاد کے اوپر تھی؟ بولیے حسد کی بنیاد پر۔ تو آج کی مجلس کا کل کا خلاصہ کیا ہوا عزیزان من؟ نمبر 1، وہ تو کل تک ہو گیا، نام اچھا رکھو یہ رکھو۔ آج کا خلاصہ کیا ہوا؟ بچوں کے اندر نمبر 1 مساوات ہونا چاہیے، مانا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے باوجود دوسروں سے بھی سیم اظہار محبت ہونا چاہیے تاکہ آپس میں بھائیوں میں عشق و حسد پیدا نہ ہو۔ 1 2 محبت کے اگرچہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو ایک بار چومتا ہے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے نا، ایک درجہ جنت میں اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ رسول اللہ جب صبح سو کے اٹھتے تھے تو بچوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے۔ بے شک محبت ہونا چاہیے مگر افراط محبت میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ غرور آ جائے گا، ورنہ گھمنڈ آ جائے گا، ہم جو بنانا چاہتے ہیں اس کا الٹا ہو جائے گا۔ بس صلوات بر محمد و خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے بچوں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرورش کا اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی کا کنبہ ٹھیک نہ ہو، آدمی کا خاندان ٹھیک نہ ہو، لیکن تربیت اگر ڈھنگ کی مل گئی نا تو پورا پلٹ سکتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا شام کا رہنے والا، لیکن تربیت کا اثر سنیے۔ شام کا یہودی ہے، مدینے آیا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے۔ ایک دن جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کو مل گیا، سلمان اپنے کھیت ویت میں کچھ کام وام کر رہے تھے، تو سلمان کا نام تھا کہ صحابی پیغمبر ہیں، تو اس نے جو ہے وہ جا کے کہا بھائی سلمان صاحب یار ایک ہمارا میٹر ہے، ذرا کچھ اس پر رائے دو۔ کیا ہوا؟ کہ یار ہمارے ایک لڑکی ہے اور بہت ڈاکٹر طبیب وغیرہ دکھلا چکے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں رسم ہے کہ کبھی کدار بیٹھتے ہیں اور جناب موسیٰ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں تو کام بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب میں بہت پریشان ہوں بھائی سلمان، تو تم یار اپنے نبی کے بہت کلوز صحابی ہو، شاید تمہارا مرتبہ خدا کے یہاں ہو، تو تم یار دعا کر دیتے تھوڑا سا، ہماری بچی ٹھیک ہو جاتی، ہم تم کو جو کہو گے دیں گے بھی، مطلب باقاعدہ پیسے کا آفر۔ سلمان فارسی نے کہا دیکھو پیسے ویسے کی بات تو نہیں ہے، بٹ گارنٹی ہے کہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ کہاں؟ کہ چلو۔ کہاں چلے؟ کہ طبیب کے یہاں۔ کہ یار تم کو بتایا تو بہت ڈاکٹر دکھلا چکے، کوئی طبیب کچھ کہ میں جہاں لے چل رہا ہوں چلو نا۔ خیر
آئے کہاں؟ سمجھ گئے آپ کہاں؟ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ۔ کیا بات ہے سلمان؟ سلمان نے پوری داستان سنا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تشت لگن لاؤ، لگن آئی، پانی ڈالو، پانی ڈال دیا گیا۔ یہ کام مولا بھی کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے؟ ہاں نور بھائی، مولا چاہتے تو لڑکی شفا یاب نہ، لیکن ان کو آگے تک کا پتہ کب کیا ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا پانی لاؤ، پانی آ گیا۔ کہا حسین کو دیکھو کہاں ہے، حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، فرماتے ہیں کہ بیٹا اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو۔ بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ امام نے ہاتھ ڈالنے کے بعد ایسے ہی اس لڑکی کے منہ پہ چھینٹا مار دیا تو آنکھیں تو اسی وقت اس کی بینا ہو گئی۔ امام نے فرمایا پانی لے جاؤ اور لے جا کر کے اس کو نہلا دینا، جتنی سب بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اچھا سلمان نے جب اس نے پیسے کی بات کی تھی نا، وہ بھول گیا میں، سن لی، جب اس نے پیسے کی بات کی سلمان نے کہا پیسے کی بات مت کرو، ایمان کی بات کرو، ایمان لے آؤ گے کا پکا۔ سلمان نے بتایا گئے۔ دوسرے دن ایک خوبصورت لڑکی لے کر کے آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، سب کچھ ٹھیک، سب صحیح ہے۔ رہنے والا کہاں کا ہے؟ شامی ہے۔ تو کہنے لگا صاحب میں جا رہا ہوں شام، میرے لیے تو یہ لڑکی مردہ تھی، میں تو اس کو بالکل نہیں آپ کے وجہ سے، آپ کے فرزند کی وجہ سے اس کو نئی زندگی ملی ہے، تو میں سوچتا ہوں یہیں چھوڑ دوں آپ کے یہاں، اگر آپ قبول فرما لیں، راضی ہو جائیں تو تھوڑا بہت دین ایمان سیکھ جائے گی اور آپ کی بیٹیوں کی خدمت کرے گی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا چھوڑ کے بچی کو۔ اب وہ سال میں ایک آدھ بار آتا ہے، مولا سے ملتا ہے۔ آج دیکھیے اب رہتا شام ہے تو وہاں کا ہاؤ بھاؤ ایک الگ چیز ہے، تو مانا کہ یہاں کلمہ پڑھ لیا، لیکن ماحول کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال صاحب جو چل رہا تھا معاملہ، آتا ہے جاتا ہے ملتا ہے۔ ایک بار آیا، جانے لگا تو مولا کے پاس آیا رخصت ہونے کے لیے۔ اچھا مولا ہم جا رہے ہیں۔ کہ تو جا رہے ہو تو اکیلے نہیں، لڑکی لے کے جاؤ اپنی۔ کہ کچھ اس سے خطا ہو؟ کہا نہیں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اب اس کی عمر ہو رہی ہے، یہاں کب تک رہے گی، لے جاؤ اپنا، اس کے دیکھ کے رشتہ کہیں شادی وادی کر دینا۔ امام نے فرمایا وہ بھی اپنا لے کے چلا گیا۔ وہ اندھی اپاہج لڑکی جو بے اعجاز حضرت سید الشہداء صحت یاب ہوئی ہے، اب جو پہنچی شام، دھیرے دھیرے اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے اور بات پہنچ گئی دربار تک، اور وہاں سے پیغام آیا۔ اس نے بھی سوچا چلو صاحب وہ اچھا مل گیا ہے، باپ بھی راضی ہو گیا۔ وہ کل کی اپاہج اندھی نابینا لڑکی، اس کی شادی ہو گئی کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ۔ اور اب یہ وہاں سے اٹھ کے پہنچ گئی کہاں؟ کاخ یزید میں۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر وہی بات، تربیت کا اثر ہے نا، پرورش کا اثر، جو مرثیوں وغیرہ میں سنتے ہیں آپ، ہند، تو بعض بزرگوں کا فرمانا کہ ہند کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، کیوں اس کو عشق تھا اہل بیت سے، اس کے پیچھے کا راز یہ ہے، تربیت یہاں کی تھی، پرورش یہاں کی تھی۔ ادھر واقعہ یہ ہوا ایک زمانے کے بعد کہ قافلہ پہنچا شام، ہند کو پتہ چلا، یزید سے کہتی ہے سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں؟ کہا ہاں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ تربیت کا اثر ہے، دن میں نہیں رات میں، ڈر رہا ہوگا کہیں پہچان نہ لے، ہنگامہ ہو جائے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے اللہ اکبر، خدا کسی شریف کو وہ دل نہ دکھلائے جو اولاد رسول نے دیکھا ہے، جو اولاد علی نے دیکھا۔ ایک کنیز ہاتھ میں کرسی لیے ہوئے، چراغ لیے ہوئے قید خانے میں داخل ہوئی۔ جناب زینب نے دیکھا، پہچان گئی، اللہ اکبر، کرسی رکھ دی گئی،
ہند آ کے اس کرسی پر بیٹھ گئی، کہتی ہے کہ میں کوئی صاحب میرا جواب دیں، میں تم لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کون جواب دے گا؟ پوچھو من ای البلاد انتم، کہاں کی رہنے والی ہو، کس شہر کی؟ فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تم کس مدینے کے؟ مدینۃ الرسول۔ تربیت کا اثر دیکھیے گا آپ، جیسے ہی بیوی نے کہا ہم مدینہ پیغمبر کے ہیں، کرسی سے اٹھی زمین میں بیٹھ گئی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، زمین میں کیوں بیٹھ گئی؟ کہا اس لیے کہ تم لوگ رسول اللہ کے شہر کے۔ سمجھ گیا؟ فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ کے شہری ہونے کا اتنا احترام اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک۔ تم لوگ پیغمبر کے شہر کی ہو، پیغمبر کے احترام میں بہن گئی زمین، مدینے کی رہنے والی ہو، ہاں مدینہ پیغمبر کی۔ محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو، قریش کو جانتی ہو؟ ہاں۔ بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ ہاں۔ اچھا اگر بنی ہاشم سے واقفیت ہے تو یہ بتاؤ میرے مولا کو بھی جانتی علی کو بھی جانتی ہو؟ نہیں معلوم کس دل سے فرمایا ہوگا ہاں، اور جب فرمایا ہاں تو کہنے لگی بس آخری سوال کا جواب دے دو، جب علی کے گھرانے کو جانتی ہو تو بھائی اتنا بتا دو میری بیوی کو جانتی میری بیوی کو جانتی ہو، زینب کو جانتی ہو۔ اب یہ وقت وہ تھا کہ جب شہزادی نے گردن جھکا لی، تڑپ گئی، کہتی کیا ہو گیا میری بیوی کو، زینب کے نام پہ چپ کیوں ہو گئی؟ بیوی نے کہا حق ہے تجھ کو کہ تو زینب کو نہ پہچانے، اس لیے کہ تو ناز و نعمت میں گزار رہی ہے۔ زینب کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، دیار بدیار پھر آئی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا برداشت نہیں ہوا، وہاں سے اٹھی تیزی کے ساتھ یزید کے دربار میں آئی۔ یزید نے جیسے ہی دیکھا اٹھ کے اپنی ابا اس کے سر پہ ڈالنا چاہی، طلب پہ کہتی یزید راسو بنت نبینا علی باب دارنا، ارے یزید یہ ہمارے دروازے پر رسول اللہ کے نوازے کا سر ہے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جیسے ہی یزید نے اپنی ردا ڈالنی چاہی، تڑپ گئی مومنہ، کہتی میرے پردے کا اتنا خیال، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، بے مقنع چادر دیار میں دیار پھرا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔